سیرہ اپنا، اور آج سیرہ تھوڑا سا مجھے ڈیفیکلٹ لگا تھا، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بہت شارٹ کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس ڈیفیکلٹی میں آپ لوگ نہ جائیں اور آپ کا انٹرسٹ قائم رہے۔ میرا بس یہ مقصد ہے کہ سیرہ سے ہمارا لنک رہے، کیونکہ ابھی آگے جو ہم آیات پڑھیں گے مکی دور کی ڈیفیکلٹ آیات تھیں، اور مدنی دور کی جو آیات ہیں اس میں ہماری اصلاح کا ہے سارا جو اس میں اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر کے جو ہیں وہ سارے ہماری اصلاح کے، کیونکہ احکامات والا دور تھا مدنی دور۔ اور مکی دور میں کیا ہے، وہ اسٹرگل، وہ ڈیفیکلٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور السابقون الاولین نے بھی جھیلی تھی، اس میں مرد عورت سارے تھے۔ اور ہم پڑھیں گے کہ ہجرت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمت للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے لیے مکہ میں تبلیغ کرنا مشکل ہوا تو مکہ سے باہر گئے طائف میں انہوں نے تبلیغ کی، وہاں پہ بھی سرداروں نے نہیں مانا، ان کو بہت یعنی ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو اتنا مارا، ان کے خون ہو گئے۔ ان کے ساتھ زید بن حارث تھے، پھر انہوں نے پناہ لی، پھر وہ راستے میں جب وہ آ رہے تھے غمزدہ تھے تو دعائے مستضعفین پڑھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ 3 میل دور طائف سے انہوں نے نماز پڑھے تھے، جنات ان کی تلاوت سنی، وہ واپس گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا۔ پھر یہ واپس آئے اور ایک قبیل اس سے جو ہے ان کو پناہ دی گئی اور وہ واپس آئے۔ تو جب واپس آئے تو وہاں پر مشرکین جو تھے ان سے نشانیاں مانگنے لگ گئے، نشانیاں دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بشر ہوں، میں کچھ نہیں، میں صرف ڈرانے والا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مانگتے رہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور شق القمر کا واقعہ ہوا۔ شق القمر کا واقعہ دیکھ کے بھی ان لوگوں نے نہیں مانے اور سامنے جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ جادو ہے۔ حالانکہ شق القمر کا جو واقعہ تھا وہ ایک طرح سے گریجولی ہمیں دکھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ وہ وہاں اسرا اور معراج کے سفر کی طرف اس کا یعنی ایک نشانی کی طرف لے کے جانے والی چیز تھی۔ گریجولی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس بات کو یقین کریں گے تو اس پہ بھی یقین کریں گے۔ اسرا معراج، اسرا کا مطلب سفر، جو رات کا سفر، لیکن وہ سفر کیا تھا؟ مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک۔ تو سبحان الذی جس میں سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں جو ہے معراج کا واقعہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی، وہاں پہ دکھایا الذی حولہ لنریہ من آیاتنا، بارکنا حولہ، جو برکت والی زمین کی طرف لے کے گئے اور نشانیاں دکھانی تھی۔ پھر عالم بالا کی طرف جو سفر تھا وہ معراج تھا۔ اسرا اور معراج دونوں اس کے ساتھ آتا ہے۔ اسرا آتا ہے جو زمین کا سفر تھا، لیکن وہ بھی ہوا میں تھا، یہ نہیں تھے کہ چل کے جا رہے تھے، وہ بھی ہوا میں سفر تھا اور ایک زمین سے دوسری زمین پہ گئے تھے۔ اس زمین سے پھر عالم بالا کی طرف گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کا موقع ملا، وہاں پر 7 آسمانوں پہ سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کی امامت بھی کی تھی وہاں پر مسجد الاقصیٰ میں، اور وہاں سے پھر وہ وہاں گئے، لیکن 7 آسمان میں وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود تھے، 7 انبیاء موجود تھے۔ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام سے جو فائنل ملاقات ہوئی تھی، اور 50 نمازوں سے 5 نمازوں تک موسیٰ علیہ السلام کی بتانے پر انہوں نے مانگا اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور عالم بالا پر ہمیں نمازوں کی احکامات ملے اور 2 آیات سورہ بقرہ کی ملی تھی، جو کہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک ہے۔ اب اسرا اور معراج کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا، ابو بکر صدیق نے تو فوراً اس پہ وہ کر دیا، اسی وجہ سے وہ صدیق مشہور ہوئے، اور باقی مشرکین پھر بھی نہیں مانے۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نمازوں کے اوقات پہلے وقت اور آخر وقت پڑھایا اور کہا کہ امت کے لیے ان دونوں تو سکھایا، پھر باقاعدہ نماز سکھائی۔
یعنی ایک تو قرآن میں نمازوں کا ذکر ہے، لیکن سکھانے کی نماز جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کی تبلیغ دی، اب ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، قبائل اور افراد کے اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت جو باہر مکے سے باہر لوگوں کو، پھر مدینہ تک کیسے پہنچی یہ دعوت، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو جب سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ کھلم کھلا اجازت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ پہلے اقربین کو دعوت دی، پھر صفا مروہ پہ گئے، وہاں پہ کیا، پھر بازاروں میں جب جاتے تھے راستے میں جو ملتا تھا سب کو، یعنی یہ نہیں تھا کہ خاص ہم بیٹھیں گے درس میں تو کچھ بات کریں گے، جہاں جو موقع ملے اچھی بات کرے۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ گئی تھی تو وہاں پر میں اپنی بھانجی سے میں بتا رہی تھی کہ 5 رائٹس، ایسے میں کھڑے ہم لوگ ٹل پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ایسی میں نے کہا 5 رائٹس بتاؤ کیا ہے، تو پھر وہ ایک دو بتایا اس نے، پھر میں اس کو بتانے لگ گئی کہ 5 رائٹس یہ ہیں کہ سلام کا جواب، چھینک پہ یرحمک اللہ کہنا، اور یعنی کہ ایک مسلمان کا انویٹیشن لینا، جنازہ میں شریک ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ وہ ہے۔ تو میں یہ بول ہی رہی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ پیچھے سے ایک دو عورتیں سن رہی تھی کہ کیا بتائیں آپ پھر سے بتائیں یہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں، جب آپ کے دل میں کچھ بھی بات ہو تو آپ نان مسلم کے پاس بھی ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کچھ بھی اللہ کے بارے میں بات کر لیں کہ یہ دیکھو، کوئی سائن آپ کو نظر آ جائے، آپ کہیں کہ یہ دیکھو، تو یہ والی بات آپ جیسے آپ کو ہر جگہ آپ کو اللہ کی بات کرنا، یہ ہے تبلیغ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جا کے ان قبائل کو دعوت دیتے تھے، اور سب سے زیادہ جو بازار لگتا تھا وہ جبل رحمت کے پیچھے جو تھا، جبل عرفہ کا جو بازار تھا، یہ ذوالمزاج کا بازار تھا۔ یہ آج تک جو ہے اسی طرح کے بازار حج کے دنوں میں جائیں آپ، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کی جو آیات ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی تم پہ گناہ نہیں اگر تم کوئی فضل اللہ کا تلاش کرو۔ تو یہ لوگ کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے دوبارہ سے اپنے مناسک میں لگ جاتے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کو پکڑا اور ان کو دعوت اسلام دی، اور ان کو اسلام کے لیے کہا کام کریں، پناہ دیں۔ تو ان لوگوں نے سب نے انکار بھی کیا اور ڈیمانڈ بھی کی، اور اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے۔ کبھی کوئی سرداری مانگ رہا تھا، کبھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اچھا ایسے ہی ہے تو آپ کے خاندان والے کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھا ایسی ہے، تمہارے بچے کیوں نہیں مان رہے ہیں، تم دوسروں کو کہہ رہے ہو، یہ بھی ایسی بات ہوتی ہے۔ اب یہ لوگوں نے تو انکار کر دیا، تو اب یہ مکے سے باہر کیسے شائیں، اس کی ایمان کی شائیں گئیں، کس طرح سے ہوا ہے؟ تو یہ جو تاریکیوں میں کہنا چاہیے، یعنی امید کی چنگاری جو تھی مایوسی کی تاریکی میں چمکی، اس میں سے جو صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، کس طرح سے ایمان لائے۔ یہ لوگ سب حج کے لیے آتے تھے، جب حج کے دنوں میں آتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسا اللہ تعالیٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ان کو قرآن، بس صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اس سے ان کا دل میلٹ ہو جاتا تھا۔ جو لوگوں نے یعنی مانے ایک دم انکار کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا دل فوراً میلٹ ہو گیا۔ تو ان میں سے سوید بن سامت تھے، ایاز بن معاذ تھے، 5 یہ لوگ تھے، ابو ذر غفاری تھے، طفیل عمر ابن دوسی تھے، یہ جو تھے طفیل ابن عمر دوسی جو تھے، یہ رسول اللہ، یہ جو تھے، انہوں نے ابو ہریرہ کو اسلام کی طرف لائے تھے، اور ابو ہریرہ بالکل یعنی آخری وقت میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان سے سب سے زیادہ احادیث ہیں ان کے ساتھ، اس میں سب سے زیادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب تھے یہ بھی۔ تو یہ بھی تھے، اور اس طرح سے دماغ ازدادی جو تھے یہ بھی تھے۔ یہ تو ایک طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یہ پڑھا، تو اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنے قوم کو کہا کہ میں تو ان کا جنونی سمجھ کے میں ان کا علاج کرانے گیا تھا، انہوں نے تو میرا علاج کر دیا، وہ پاگل نہیں بلکہ وہ علاج کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ یہ 5 افراد کے بعد جو ہے نا، اس میں جو مدینے میں کیسے اسلام آیا، یہ 6 صحابی تھے، یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے، اور جب یہ جو ہے یہ ساتھ تھے، یہ اہل یثرب میں کبھی یعنی یہ لوگ نصارہ تھے، اور ان کو یہودیوں سے ایک یعنی ہر وقت ان کو تکلیف ملتی رہتی تھی، ان کو یہودیوں سے، اور یہودیوں کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح قتل کر دے گا۔ تو ان کو یہ چیز کا پتہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا۔ یہ لوگ نیچے اترے، یہاں پہ حج کے ایک گھاٹی میں گئے، اور وہاں پہ جو ہے یہ لوگ ایسی باتیں انہی ٹائپ کی کوئی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو
تھا کہ اس دوران پورے چکر کاٹ رہے تھے، یعنی کسی وقت وہ رکتے نہیں تھے کہیں پہ بھی، اپنے یعنی مشن کہنا چاہیے اس میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے ان کی آوازیں سنی کہ وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ادھر گئے اور جا کے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خزرج کے ایک گروہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ وہی ہو یہودی کے جو اگینسٹ جو لوگ ہیں، یعنی نصارہ اور یہود تو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی ہوتے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو ریکویسٹ کی اور کہا کہ اچھا ہم لوگ بیٹھ کے کہیں بات کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ ایک موقع ملے تو اس کو کوئی اچھی طریقے سے اس کو بتانے کے لیے ایک طریقہ سے ایک جگہ کر کے بات کرنا چاہیے. تو آپ ان سے پھر انہوں نے بات کرنا شروع کیا اور ان کو بتایا اور قرآن کی تلاوت کی. جس قرآن کی تلاوت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آواز تھی ہی زبردست، آبویسلی ان کو پورا قرآن تھا. وہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات کو بتانا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے تبلیغ کا، اور بانڈ مسلم کے لیے تو بہت زیادہ ضروری. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے اچھے سے تبھی ہم آگے کچھ پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے جیسے ہی پڑھا تو یہ سارے جو تھے یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو وہی ہے، یہ ہم تو پہچان گئے نبی کو، ان کے بارے میں ہم نے یہودی سے سنا تھا. اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان ہوں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یعنی دین کی دعوت دیں گے، اسلام کے سب کو لے کر آئیں گے، اور آئندہ سال ہم حج میں آئیں گے. پھر وہ آئندہ سال جب وہ حج میں آئے تو یہ 6 لوگ نہیں تھے، یہ 12 بن چکے تھے. یہ 12 بن چکے، یعنی ملٹیپلائی کیسے ہوئے ہیں یہ دیکھیے کہ وہاں گئے. اب نیکسٹ ایئر آئے تو 6 نہیں 12 سردار آئے، یعنی عام لوگ نہیں آئے، یہ 12 سردار آئے. ٹھیک ہے، قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں. تو یہ سارے آئے. اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے، یعنی یہ سب اسلام قبول کر چکے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ان کو، تو اب بیعت لیا گیا. یہ پہلی بیعت لی جا رہی ہے. اور یہ بیعت کیا ہے؟ اٹس کائنڈ آف پرومس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے وہ ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. یہ ہم نے پوری آیات جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھی ہے، یہ قرآن سے ہی ہے سارا، اور سورہ الانعام میں بھی یہ آیا. یہ پوری اسی طرح سے 10 باتیں ہیں. اور جس شخص نے یہ ساری اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے، کسی بھی، یعنی کہ کبھی من گھرت بہتان کسی بھی الزام نہیں لگانا ہے، اور میری نافرمانی نہیں کرو گے. یہ ساری باتیں جو پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ہاں مجھ سے میری طرف منہ اٹھا کے دیکھو کہ ہاں بھائی میں نے کہا تھا، مجھ سے پرومس لیا ہے تو آپ بتائیں میں نے تو یہ کیا، مجھے اس کا کچھ دیں. نہیں، اس کا اجر اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے لیے کرنا تھا. اور جس شخص نے ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. یعنی کہ دیکھیں توبہ کا دروازہ ہے، انسان تو نسی ہے. یہ نہیں کہ آپ پرومس کیا تو کبھی کر ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایسی کچھ حرکت ہو بھی جائے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا. اس پر ان لوگوں نے آپ پر بیعت کی. اب یہ لوگ جب واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک جلیل القدر صحابی مصعب بن عمیر، بہت بڑے صحابی، اور یہ وہ صحابی جو آپ نے سنا ہوگا، ان کے ذریعے تو پورا مدینہ کہنا چاہیے، ان کے میزان میں اگر رکھا جائے گا تو پورا مدینہ آئے گا، اتنی ان کی ایفرٹ تھی. اور پھر یہ جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کو تلوار سے ایک ہاتھ کٹ گیا. انہوں نے وہ اٹھایا ہوا تھا فلیگ اسلام کا، ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، دوسرا ہاتھ کٹا تو انہوں نے اپنی جسم پھر ان کا کاٹ، یعنی پورا ان کے شہید کر دیا گیا ان کو، مصعب بن عمیر. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس پوری ٹیم کے ساتھ، 12 لوگوں کے ساتھ. تو یہ مصعب بن عمیر جو ہے ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر رکے. ٹھیک ہے، اسد بن جو تھے ان کے ساتھ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا. اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ یہ جو مصعب بن عمیر اور ابو امامہ اسد بن زرارہ، یہ ان کو ہم کہتے ہیں اسد بن زرارہ، اس سے ہم یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسد بن زرارہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں. یہ دونوں بیٹھے ہیں کہ سعد بن معاذ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، آپ ان کا بہت نام آپ سنیں گے. سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر جو تھے، یہ دونوں، انہوں نے کہا کہ جاؤ تو ان سے کہا. سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں ذرا سے ان کو تو ڈرا کر تو آؤ.
ان کے جاؤ ان کے پاس، اور یہ لوگ دیکھو لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس طرف لے کر آ رہے ہیں اسلام کی طرف، ان کو جا کے ذرا سے ڈراؤ. تو اسید گئے، حضرت مصعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسد بن تھے جنہوں نے پناہ دی تھی اس مصعب بن عمیر کو، انہوں نے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں اب آپ ان سے کلام کریں. تو حضرت اسید جب آئے ان کے پاس کھڑے ہو کے بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آ رہے ہو، اگر تم کو اپنی جان پیاری تو تم سے الگ ہی رہو. تو مصعب بن عمیر جو تھے، یعنی اتنی کھڑی بات کی انہوں نے، سخت بات کی، لیکن اس کے جواب میں مصعب بن عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس بیٹھے. پھر ان کو قرآن کی تلاوت کی، یعنی تبلیغ قرآن کی، اور آواز اچھی اور انداز اچھا اور مطلب اچھا، تو کون نہیں ایمان لائے گا؟ تو وہ فوراً جو ہے انہوں نے بات سنی، اور پھر مصعب بن عمر نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت کی، تو انہوں نے فوراً اسلام دین کو پسند کیا اور حق کی شہادت دی، یعنی فوراً اسلام لے آئے. اب حضرت اسید کا طریقہ دیکھیں، اب کس کے پاس جائیں گے؟ یہ سعد بن معاذ کے پاس، یہ دونوں تھے نا. تو اب ان کو وہاں جا کر یہ بھی بتانا ہے کہ اب یہ نہیں بتانا کہ اسلام قبول کیا. تو ان کے پاس گیا، ان کو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو ان دونوں کی گفتگو کی، لیکن مجھے کچھ حرج نظر نہیں آیا. یعنی پہلے ایک بات دل میں ڈال دی کہ کچھ خرابی بات نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا کہ میں نے تو ان کو منع کر دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. البتہ یعنی سعد نے کہا سعد بن معاذ سے کہ نہیں میں تو وہی کروں جو آپ چاہیں گے، لیکن ایک بات ہے، اپنی طرف سے ایک بات بنا کے کہنے لگے کہ آپ کی جو خالہ کا جو بیٹا ہے نا، یہ جن کے گھر مصعب بن عمیر نے پناہ لی ہے، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے خالہ کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ لوگ جو ہیں وہ مارنے کے لیے نکلے، قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ کے خالہ کا لڑکا، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں نا وہ، تو اب ان کے قبیلے والے ان کو قتل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے بنا کے بات کہی. تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے دم سے غصے سے اٹھ گئے اور ان دونوں کے پاس پہنچے، یعنی کہ پوچھنے کے لیے، بتانے کے لیے گئے ہوں گے. لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، ان کو اچھے سے کاملی بٹھایا، ان کو قرآن پڑھا کے سنایا، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے. کون؟ سعد بن معاذ، یہ بھی مسلمان ہوگا. یہ بہت بڑے، ان کے اندر لیڈرشپ تھی، بڑا قبیلہ تھا ان کا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ڈفرنٹ طریقے سے اپنے قبائل، اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف لایا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت بند ہے جب تک کہ تم اللہ اور رسول کی طرف ایمان نہیں لاؤ. سارے لوگ ایمان لے آئے کیونکہ ان کی بہت ہی لیڈرشپ تھی اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے. جب انہوں نے یہ کہا تو سارے لوگ اسلام قبول کر لیا، ایکسیپٹ 1% کے جو آدمی جس کا نام اسیرم تھا. اور یہ اسیرم جنگ احد سے کچھ گھنٹے پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ ایسے اسلام قبول کیا کہ ابھی انہوں نے نماز، ان کا ذکر بھی ہے حدیثوں میں کہ انہوں نے ابھی نماز بھی نہیں کوئی پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن اسلام کے اوپر گواہی ان کے دل نے دے دی تھی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، اور وہیں جا کے وہ شہید ہوئے جنگ احد میں. تو یعنی اور لیکن قبیلے والوں نے، جس نے نہیں قبول کیا اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا. تو یہ ایک اچھائی یہ بھی بتائی جاتی. دوسری بیعت العقبہ کیا تھی؟ دوسری بیعت العقبہ میں اب کیا ہے کہ سن 13 نبوت اب آ گئی، یعنی اب 12 نبوت میں 12 لوگ آئے، اب نیکسٹ ایئر ہو گیا 13 نبوت کی بات ہو رہی ہے. اب یہ لوگ سب مسلمان بھی آئے حج کرنے کے لیے، مشرکین بھی وہاں پہ ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو اب اتنے لوگ ہو گئے ہیں، اب 73 لوگ آئے ہیں، اور 73 لوگ مدینہ سے آئے ہیں حج کرنے کے لیے. یہ لوگ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے ہیں، اور ان کے لیڈر تھے برارہ بن معرور تھے اور کعب بن مالک لیڈر تھے. یہ لوگ ابھی آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے محبت ہے ان کے دل میں حد سے زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہاڑوں پہ چکر کاٹتے ہوئے، ٹھوکرے کھاتے ہوئے نہیں چھوڑیں گے، خوف ہراس میں ہم ان کو لے کے جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے یہ لوگ آئے تھے مدینہ کے لیے، آفر دینے کے لیے کہ آپ مدینہ آپ آ جائیں، کیونکہ مدینہ اسٹرانگ ہو چکا ہے، وہاں پہ اسلام پھیل چکا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس نے ان کے پروٹیکٹر بنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا. اور ابو طالب کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایز اے پروٹیکٹر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ آئے ہو، پہلے مجھ سے بات کرو. تو وہ بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا تھا، لیکن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اب وہ پروٹیکشن میں تھے نا حضرت عباس کے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اور یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں کے مخالفین سے بچاؤ گے اور تم اپنی ذمہ داری پوری اٹھاؤ گے، ورنہ تم انہیں ابھی چھوڑ دو. یعنی کہ یہ بات بتا رہے تھے حضرت عباس، ان لوگوں سے پوچھ رہے تھے. تو اس کے جواب میں جو برارہ بن معرور یہ تھے نا لیڈر، تو انہوں نے کہا ہم صد کے وقفہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی اپنی محبت میں ایکسٹریم تھے وہ. ابھی وہ پہلی دفعہ مل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا عہد، آپ جو بھی کہیں ہم اپنی کریں گے، عہد و پیمان پسند ہو آپ کر، یعنی آپ ہم سے کسی طرح کا بھی وعدہ لینا چاہیں آپ ہم سے لے لیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے دوسری بیعت. ٹھیک ہے، اب دوسری بیعت کیا ہے؟ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے شرک سے ہٹنا ہے. سب سے پہلے سستی اور چستی، یعنی چاہے تم ایکٹیو ہو یا نہیں ایکٹیو ہو، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. یعنی کہ جس وقت کہا جائے گا اٹھو جنگ کے لیے، کہ جس وقت جہاں کے لیے کہا جائے گا فوراً اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا تنگی اور خوشحالی میں ہر حالت میں مال خرچ کرو گے، جو آج تک ہے ہمارے لیے کہ صرف ہمیں خوشحالی میں نہیں مال خرچ کرنا ہے، تنگی میں بھی مال خرچ کرنا ہے. بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے سے اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی کی ملامت کے تمہیں ملامت نہ روکے گی. یعنی خاندان والے آپ کو ملامت کریں گے، تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کوئی ملامت آپ کو، کوئی چیز آپ کو روکے گی نہیں دین کے راستے سے. اس کے بعد جب میں تمہارے پاس آ جاؤں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جب میں تمہیں، تم میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، ایسے میری حفاظت کرو جیسے تم اپنی فیملی کا لک آفٹر کرتے ہو. ایکچولی اس سے زیادہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی تمہارے لیے اولا ہو تمہارے اپنے نفسوں سے. اولا یعنی قریب ترین ہو. تمہارے اپنے نفسوں میں کیا آ جاتا ہے؟ ساری فیملی جو آ جاتی ہے اس سے آ جاتی ہے. تو تم ہماری یہ کرو گے. تو یہ بات کے بعد برارہ بن معرون نے آپ کا ہاتھ پکڑا جیسے آپ بیعت دینے کے لیے آپ لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے اس بات کے ایگری کیا کہ اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. اور دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو چوز کیا ہجرت کے لیے، وہاں کے لوگوں کو چوز کیا. وہ کیا تھا؟ یہ لوگ بہت بہادر لوگ تھے، وعدے کے سچے، بہادر اور جنگجو. یعنی انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہم فرزندان درب اور حرب میں سے، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. یعنی جنگجو لوگ تھے. ان کو کسی طرح، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی حال میں بھی یہ جو ہے نا، یعنی ہتھیار کسی وقت بھی نہیں رکھیں گے، جنگجو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو اس لیے چوز کیا. اور اس کے بعد سب اپنے اپنے ایک ایک بات آگے بتا رہے ہیں. ابو حشیم جو تھے بن تنیان، انہوں نے بات کرتے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان، انہوں نے اپنا ایک فیئر آگے رکھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تو کسی کے درمیان جیسے معاہدہ کیا ہوا ہے نا جو یہودیوں سے تھا کہ ان سے ایسے اس وقت نہیں لڑیں گے، ایسے لڑیں گے، یا سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. تو ہم تو ان سے سارے معاہدے کاٹنے والے ہیں، سارے کاٹ دیں گے. تو اگر ہم ایسا کر دیں گے اور آپ جو ہے وہ پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے، تو آپ کیا ہمیں چھوڑ دیں گے، اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں گے؟ یعنی کہ آپ مکہ واپس آ جائیں گے، آپ مدینہ والوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ بات کہی، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں، آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. ٹھیک اس وقت کی جب فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ، دوسرے عباس ہیں یہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ان سے کس بات پہ بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے یعنی کہ اس بات پر کہ سرخ و سیاہ سارے انسانوں، یعنی سرخ و سیاہ یعنی کہ کوئی رنگ و نسل نہیں، سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے تو ان سے بھی جنگ کرنا ہے، آپ کو ہر ایک سے جنگ کرنا ہے. یعنی جس طرح سے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، اشراف قتل کر دیے جائیں گے، آپ کے لوگ آپ کے، یعنی ہر چیز کو کلیئرلی بتائی جا رہی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی، اشراف کے قتل کے باوجود آپ عہد نبھائیں گے، پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی ہر چیز آگے کلیئر بات، جیسے نہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن والی بات ہے،
اس بات پر پوری بیعت ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بیعت تھی. تو اب لوگوں نے کہا نہیں ہم ہر طرح سے ہم ساتھ دیں گے. اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، لوگ بڑھے ایک دم سے بیعت لینے کے لیے، کیونکہ بہت محبت میں ایکسٹریم تھے. تو حضرت اسد بن زرارہ نے پھر پکڑا، پھر کہا کہ ٹھہرو تم ایک بات یاد رکھو، جو ہم اتنے دور سے آئے ہیں نا اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر، تو اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنی سرداروں سے کا قتل اور تلواروں کی مار. اگر آپ لوگ یہ برداشت کر سکتے ہو تو اس پہ اجر ہے اللہ کی طرف سے. پھر لوگوں نے کہا کہ بس ہم لیں گے. لوگوں نے کہا اسد آپ ہاتھ ہٹائیے، ہم بس اب بیٹھ لیں گے. یعنی ان کو کوئی چیز بے چین کی ہوئی تھی، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں لانا تھا. لیکن یہ بیچ میں یہ جو بات کر رہے تھے کہ بار بار کی ٹرمز اور کنڈیشن بتایا جا رہا ہے، پھر سب لوگوں نے لیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت برارہ بن معرور سب سے پہلے تھے، پھر 2 عورتوں نے بھی لیا تھا. ان 2 عورتوں میں سے جو انہوں نے مصافحہ جو کیا تھا وہ ہاتھ سے نہیں کیا تھا، باقی تو ہاتھ سے کرتے لیکن وہ کپڑوں سے جیسے کیا جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لیڈرز بنائے. ان کے گروپ میں 12 لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے، جب تک یہ لیڈرز نہیں ہوتے ہیں لوگ آرگنائز نہیں ہوتے ہیں. تو 12 لیڈرز بنائے جو واپس جائیں گے اور واپس جا کر اپنے سارے معاملات کو دیکھیں گے، سارے اس کو دیکھیں گے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 لیڈرز بنائے تھے نا، 5 چشمے جاری کیے تھے، 12 چشمے جاری کیے تھے اور 12 لیڈرز بنائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. یہ دوسری بیت العقبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیت تھی. اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہجرت ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ہجرت کر کے گئے. اس میں شیطان بیٹھا ہوا تھا اور شیطان نے ان کو اکسانے کی کوشش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ کہا کہ اور اللہ کے دشمن میں تیرے لیے جلدی فارغ ہونے والا ہوں. یعنی اپنا عزم اور ارادہ ظاہر کیا کہ تم مجھے اپنے عزم اور ارادے سے بالکل ہٹا نہیں سکتے. شیطان کا کام ہے معاملات کو خراب کرنا، کام کو مشکل کرنا، فتنہ بڑھا دینا. اور ارادے کی تکمیل کے لیے ہم اس کے سولوشن کیا ہے؟ ارادے کی تکمیل کے لیے ہم نے رازداری سے کام کرنا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ کے دعوے نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی ان پروٹیکشن سے مدد حاصل کرنا ہے. یہ ہے. اس کے بعد یہ لوگوں کو قریش کو پتہ نہیں چلا پہلے دن، دوسرے دن ان کو پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں کو بھجوایا. تو 2 صحابیوں کو پیچھے سے پکڑا جا کے، انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو اور منظر بن عمرو کو. لیکن ایک تو منظر بن عمرو تو کسی طرح سے نکل گئے، سعد بن عبادہ کو لوگ لے کر آئے، انہوں نے مارا پیٹا، لیکن کسی طرح سے یہ بچ گئے. اور ان کو واقعی بعد میں معتم بن عدی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اس نے بچا لیا. اسی طرح سے مسلمانوں کی ہجرت ہوئی. پھر مسلمانوں کی ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت انشاءاللہ تعالی یہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھنے یہ ہجرت جب ہم مدینہ چلے جائیں گے، اس کے بعد میں 1 ویک کا گیپ دوں گی، اور پھر آپ لوگوں کو میں ٹائم دوں گی کہ آپ سارے جو کوئز ہے وہ آپ کوئز کریں گے سارے. اور مجھے اپنے سارے جیسے عائشہ حفیظ ماشاءاللہ تبارک اللہ مجھے سارے اپنے کوئز کے نمبرز بھیجتی ہیں. تو آپ اپنے اپنے کوئز کریں گے، اپنے اپنی مارکنگ کریں گے اور اس کے مارکس مجھے بھیجیں گے. کر لیں تو اچھا ہے، اور اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. رب